الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولو أنا كتبنا عليهم، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان پر، یعنی لازم کر دیتے ان پر، ان قتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منہم، نہ عمل کرتے اس پہ مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک وہ کر گزرتے، ما یوعظون به، جو حکم دیے جاتے اس کے ساتھ، لکان خیرا لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور بہت ثابت قدم رہنے والا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم دیتے ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم رہنمائی کرتے ان کے سیدھے راہ کی طرف. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس یہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت میں. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 9واں رکوع آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کا تذکرہ آپ حضرات سن رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کفر کے سرغنوں کی طرف جاتے ہیں، اور دوسری بات اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ سن بھی لیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ٹال مٹول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے سبق میں کہ جیسے ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ اپنی ذات کو، اپنی جان کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. اللہ فرماتے ہیں تم تو شکر کرو کہ اتنے سخت تمہیں حکم ہی نہیں دیے ہم نے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی والا معاملہ فرمایا ہے، بہت رحمت اور بہت کرم والا معاملہ فرمایا ہے. 70 سال کا گناہگار، 80 سال کا گناہگار صرف بند کمرے میں بیٹھ کے 2 آنسو بہائے اور کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے. اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا تمہارے اوپر؟ اگر ہم تمہیں یہ کہتے کہ اپنی جان کو مار ڈالو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ہم تو یہ حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن بتاؤ پھر تم پہ سے کون عمل کرتا؟ ابھی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میرے نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. ابھی تمہاری حالت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم جاری کرتے ہیں، تم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور جو حکم تمہاری وسعت کے مطابق ہوتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق حکم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے حکم نہیں ہوتا. اس میں تم ٹال مٹول کرتے ہو، اور اگر اتنے شدید حکم ہوتے تو پھر تم کیا کرتے؟ اور پھر ساتھ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے حکم سخت بھی ملے، اس پر جو عمل کر لے گا کامیابی پھر بھی اسی کے لیے، کامیابی اسی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر یہ لکھ دیتے، یہ لازم کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنی جانوں کو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، پھر تو کوئی عمل کرتا ہی نہ، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. یہاں تو اللہ نے رحم کے معاملے کیے ہیں. سفر پہ جا رہے ہو، روزہ معاف ہو گیا، بعد میں رکھ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سفر پہ، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بڑی ہمت دی ہے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور صحابہ اکرام کو آپ نے رخصت دی ہے، لیکن صحابہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ نبی پاک نے جو رکھا ہوا ہے، چنانچہ آپ نے پانی کا مشکیزہ منگوایا اور سب لوگوں کے سامنے پیا اور بتایا کہ سب روزہ افطار کر. سخت مشقت ہے، گرمی کا سفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کا حکم سنایا کہ اب رخصت ہے تمہارے لیے تو اتنے آسان حکم اللہ تعالیٰ نے رکھے. سفر پہ جاتے ہو تمہاری نماز ہی آدھی ہو جاتی ہے. تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم کے معاملے کیے ہیں. مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، قربانی کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے آسان حکم تمہیں دیے ہیں. فرمایا اگر ہم یہ حکم دیتے کہ قتل کرو اپنی جانوں کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو پھر کون عمل کرتا؟ ما فعلوه الا قلیل منهم، کوئی عمل نہ کرتا سوائے چند لوگوں کے. لیکن سنو، اگر اللہ کا حکم سخت بھی ہوتا پھر بھی جو عمل کرتا کامیاب اسی نے ہونا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر بے شک وہ کر گزرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ان کو حکم دیا جاتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا.
کیونکہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ حتیٰ کہ اگر دنیا کی ساری زندگی اور اپنے مال و دولت کی ساری پونجی بھی لگانی پڑے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا پھر بھی سستا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی کامیابی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس پلٹے اور آپ زخموں سے نڈھال ہوئے، آپ نے فرمایا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کیا جنہوں نے مجھے مار مار کے لہو لہان کیا، لیکن یا اللہ اگر تو اس بات پر راضی ہے تو میں خوش ہوں، اس بات پر تیری رضا چاہیے یا اللہ، تیری رضا چاہیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ راضی ہو جائے، رب نے جو دیا ہے اسی پر خوش ہو جائے، قناعت، اگر اسے قناعت نصیب ہو جائے یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، اور صحابہ کرام کو یہ قناعت حاصل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لکان خیر اللہ، بہتر پھر بھی یہی ہوتا کہ اللہ کا حکم مانتے، واشد تثبیتا، اور ثابت قدمی میں مضبوطی عطا فرماتا اللہ کا حکم ماننا۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اتنا اس کو دین پہ ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے اتنا ہی دین سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میرا حکم مانتے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، پھر ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے، ہم ان کو دیتے مِن لَّدُنَّا اپنی طرف سے، مطلب ان کا عمل اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم ان کو اجر عطا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم میں سے کوئی شخص بکری کے بچے کو پالتا ہے نا، جنہوں نے بکریاں رکھی ہیں ان کو پتہ ہے بکری فوت ہو جائے، مر جائے، بچہ اس کا رہ جائے چھوٹا سا، ہوتا بھی بڑا معصوم سا ہے اور بڑا وہ پیارا سا لگتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا اس کو جناب ساتھ مالک بٹھا کے خود روٹی کھا رہے، تھوڑے تھوڑے لقمے توڑ کے اس کے منہ میں بھی ڈال رہا ہے، کبھی ہم نے دیکھا فیڈر کے اندر دودھ ڈال کے اس کو پلا رہا ہے، کتنے پیار سے پال رہا ہوتا ہے، حالانکہ بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح تم بکری کے بچے کو پال پال کر بڑا کرتے ہو، اللہ تمہاری نیکیوں کو بھی پال پال کے اسی طرح زیادہ کرتا رہتا ہے۔ جب تم رب کی بارگاہ میں جاؤ گے مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اتنا تمہارا عمل نہیں ہوگا جتنا ہم تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جس کو رب کہہ رہا ہے کہ اجر عظیم ہوگا، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا اجر ہوگا، اور بھائی اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات جس کو بڑا کہہ رہی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے کی جانب، میرے حکم کی اطاعت کریں ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ دیکھیے جی، ہدایت سیدھے راستے کی ہم خود دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری عبادت کرتے رہو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ اس کو دکھاتے ہیں جس کے دل میں ضد اور عناد نہ ہو، اور اس پر بہت بڑی مثال ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ بھی جادوگر ہے۔ اب مقابلہ ہوا، اب وہ جادوگر بھی کفر پہ ہیں، فرعون بھی کفر پر ہے، وہ جادوگر بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، فرعون بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، لیکن جادوگر کافر ضرور تھے، ضدی نہیں تھے، وہ حق کی تلاش میں تھے، وہ سچ مچ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، اور فرعون ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ فرعون کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً قسم بخدا تو جانتا ہے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے یہ رب السماوات کی طرف سے نازل ہوئی ہے،
یعنی تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، لیکن تو اپنے اقتدار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب فرعون ضد پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ جادوگر ضدی نہیں ہے، کافر اگرچہ وہ بھی ہیں۔ اب مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان کی رسیوں اور سانپوں کو نگل لیا۔ اب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے بھی دیکھی، فرعون نے بھی دیکھی، لیکن جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا، فرعون کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری اطاعت کرتے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ مجھ سے مانگتے تو صحیح نا، اخلاص والا دل تو لے کر آتے نا، برتن تو سیدھا رکھتے نا، پھر اس میں پانی کے قطرے جاتے۔ برتن الٹا رکھے، موسلادھار بارش برستی رہے، اس میں کیا پانی جائے گا؟ برتن تو سیدھا کرے نا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہی ساری کامیابی مضمر ہے۔ جو اطاعت کرے گا، جو طلب والا دل رکھے گا، جو فرما برداری کرے گا، بس وہی کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کامیابی ممکن نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اطاعت کر لی پھر اس کو اجر کیا ملے گا یہ بھی تم نہیں سوچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے بارگاہ نبوت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بڑے دکھ اور تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ہم آتے ہیں نا آپ کا چہرے مبارک کی زیارت کرتے ہیں، سارے غم بھول جاتے ہیں، سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ابتدائی دور ہے، بالکل ابتدائی دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو لوگوں نے آپ پر پتھراؤ کیا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جا کر دعوت دیتا۔ فرمایا ابو بکر تم رک جا، ابھی میری تو اللہ نے ابھی ڈیوٹی لگائی ہے نا، اور میں نے تو جا کے پیغام دینا ہے، تو فی الحال رک جا۔ یا رسول اللہ آپ دعوت دیں اور لوگ آپ کو پتھر ماریں اور ہم آرام سے بیٹھیں، پھر اجازت چاہیے۔ حتیٰ کہ اجازت دے کر چلے گئے مسجد حرام میں، علل اعلان لوگوں کا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ ان کو تلوار لگتا تھا، کیونکہ ان کے سب بتوں کی نفی ہوتی تھی۔ جن جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ بات ان کو کھاتی تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگ ٹوٹ پڑے ابو بکر پر اور پاؤں کے نیچے روندا ابو بکر کو، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، چادر کے اوپر ڈال کر گھر لے گئے ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور برادری کے کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے اور ان کی والدہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ جب ابو بکر کو ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ جو برادری والے بیٹھے تھے وہ اٹھ کر اور غصے میں آ کے چلے گئے، ان کی وجہ سے تو یہ حال ہوا، پھر انہی کا نام لے رہے۔ اب والدہ رہ گئی، اب والدہ کہتی ہے کوئی دودھ پی لو، کوئی جناب چیز کھا لو تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھو۔ کہا جی وہ ٹھیک ہے پر میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ نہ دوں گا۔ یا رسول اللہ جتنے دکھ ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، حوصلہ مل جاتا ہے، اور جب ہم جنت میں جائیں گے نا اے اللہ کے نبی آپ کے درجے تو اونچے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں درجات ہیں، عام مومنوں کی جنت، اسی طرح جناب شہداء کی اس سے اوپر، صدیقین کی اس سے اوپر، نبیوں کی اس سے اوپر، اور سب سے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سقفہ عرش الرحمن، جس کی چھت رب کا عرش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ اونچے درجوں پہ ہوں گے اور ہم تو امتی ہیں، ہم تو نیچے درجوں پر ہوں گے۔ کہاں آپ اور کہاں ہم، آپ کے درجے تو بڑے اونچے، تو دنیا میں تو آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، تو جنت میں تو پھر آپ کی زیارت نہیں ہوگی، تو یا رسول اللہ اس جنت کا کیا مزہ جس میں آپ کی زیارت ہی نہ ہو۔ یہ صحابی کا سوال اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔
اللہ نے جواب بھیجا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی دوستی اور رفاقت نصیب فرمائے گا، ان کو زیارت نصیب ہوگی۔ علماء نے اس کی کئی طریقے لکھے ہیں، واللہ عالم، اصل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ فرمایا بعض نے جیسے زمین پر ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے انبیاء کی زیارت بھی ہوگی، اور ایسے ہی جیسے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو ہر روز ملاقات اور زیارت ہوگی، بعض ایسے ہوں گے جن کو جمعے والے دن نصیب ہو، اعمال کے حساب سے۔ بہرکیف یہ بات تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رفاقت نصیب فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو بے نصیب فرمائے، آمین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں نا وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب ہم جنت میں اپنے نبی کی زیارت کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، عثمان و علی بھی ہوں گے، حسن و حسین بھی ہوں گے، طلحہ و زبیر بھی ہوں گے، اور ہمارے نبی بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم گناہگار بھی ہوں گے وہاں، ہم سیاکار بھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں وہ منظر نصیب فرمائے، آمین۔ شرط اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ بہت بڑی اچھی رفاقت ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، لیکن یہ ہوگا فضل اللہ کا۔ کس کا فضل ہوگا؟ اللہ۔ کوئی کہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے یہ مقام حاصل کر لوں گا، نہ، اعمال اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کے فضل پر کرنا ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ علم والا کافی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، لیکن ایک بات، اس آیت مبارکہ سے مرزائیوں بدبختوں نے ایک غلط مطلب نکالا، قادیانیوں بے ایمانوں نے ایک غلط مطلب، وہ کہتے ہیں وہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ نبیوں میں سے ہو جائے گا، ہے نا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبی بن جائے گا، نبیوں میں سے ہو جائے گا، صدیقین میں سے ہو جائے گا، شہداء میں سے ہو جائے گا، صالحین میں سے ہو جائے گا۔ اور مرزا بے ایمان نے بڑی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں میں سے ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو نبیوں کی رفاقت اور سنگت اور صحبت نصیب فرمائیں گے۔ دلیل کیا ہے جی؟ اس میرے مطلب پہ آخر میں لکھا ہوا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ رفاقت عطا فرمائیں۔ تو بارک اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی، فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان پر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوا الا قلیل منہم، عمل نہ کرتے مگر چند لوگ ان میں سے، ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک وہ کرتے، ما یوعظون بہ، جو ان کو حکم دیا گیا ہے، جو نصیحت کیے گئے، لکان خیرا لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور بڑا مضبوط ہوتا ثابت قدمی میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم عطا کرتے ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی رہنمائی کرتے سیدھے راہ کی جانب، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ
فاولئک مع الذین، بس یہ وہ لوگ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے اور صدیقین میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت میں، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، وکفی باللہ علیما، اور کافی اللہ تعالی علم رکھنے والا۔